تو آج ہم بنگلورو میں اسکول اساتذہ کے تبادلوں کے معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک اخباری تراشا ہے ہمارے پاس۔ لگتا ہے کچھ عرصے سے جو معاملہ رکا ہوا تھا اب شاید آگے بڑھے گا۔ جی بالکل، یہ خبر اہم ہے کیونکہ اساتذہ کافی عرصے سے انتظار میں تھے۔ صحیح۔ تو خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جو پرائمری اور ہائی اسکول اساتذہ کے تبادلوں کا شیڈول تھا وہ پہلے کچھ تکنیکی وجوہات سے وہ ملتوی ہو گیا تھا۔ جی ہاں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگست کے دوسرے ہفتے میں وہ جاری ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی فہرست آئے گی تبادلے شروع ہو جائیں گے۔ بظاہر تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ جی، یہ صرف ایک معمولی کی آپ کہہ لیں انتظامی کارروائی نہیں ہے۔ جی، اس کا تعلق اصل میں ریاست میں ہونے والی کچھ بڑی تبدیلیوں سے ہے۔ اچھا، کیسی تبدیلیاں؟ خاص طور پر دیکھیں، حال ہی میں 4134 نئے لسانی میڈیم اسکولوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اوہ، 4134 کافی بڑی تعداد ہے۔ یعنی وہ اسکول جو خاص زبانوں میں پڑھائیں گے؟ بالکل، جو شاید پہلے اس علاقے میں وہ سہولت نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ 5000 اسکولوں میں پری پرائمری کلاسز یعنی LKG UKG اور وہ ECCE پروگرام جو ہوتا ہے نا، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ECC یہ بچوں کی بالکل ابتدائی تعلیم کے لیے اہم ہے نا؟ جی، بہت اہم، ان کی بنیادی نشو و نما اور تعلیم کے لیے۔ تو یہ تبادلے ان نئی ضرورتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ تبادلے صرف وہ جگہ بدلنا نہیں ہے، بلکہ ان نئے اسکولوں اور پری پرائمری کلاسز کو اساتذہ فراہم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یعنی حکومت کی ترجیح پھر ان نئی جگہوں کو پر کرنا ہوئی؟ جی، اخباری اطلاع تو یہی کہتی ہے۔ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو نئے منظور شدہ اسکول ہیں اور جہاں یہ پری پرائمری یا ECCE کلاسز شروع ہو رہی ہیں، وہاں تعیناتی اولین ترجیح ہے۔ اچھا، یہ بات تو پھر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ان نئے منصوبوں کو وہ جلد از جلد شروع کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے یہی مقصد لگتا ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ فہرست بنے گی، یہ کیسے بن رہی ہے؟ کیا یہ بالکل تازہ ترین معلومات کی بنیاد پر ہے؟ یہاں ایک قابل غور نکتہ ہے۔ خبر کے مطابق جو فہرست استعمال ہو رہی ہے نا، وہ پچھلے سال دسمبر تک جو اساتذہ کے سروس مارکس تھے ان کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ پچھلے دسمبر؟ یعنی تقریباً 8 مہینے پرانی معلومات؟ جی، دسمبر تک کے جو فضل نمبر کہلاتے ہیں ان کی بنیاد پر۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ اساتذہ جنہوں نے اس دوران یعنی پچھلے 8 مہینوں میں شاید بہتر کام کیا ہو یا کوئی نئی قابلیت حاصل کی ہو، ان کا کیا ہوگا؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے، پرانے ڈیٹا پر انحصار کرنے کے وہ کچھ اثرات تو ہو سکتے ہیں۔ لازماً ہو سکتا ہے کچھ اساتذہ جنہوں نے حال میں کوئی اہم تجربہ حاصل کیا ہو یا جن کے حالات دسمبر کے بعد بدلے ہوں، انہیں شاید اپنی پسند کی جگہ نہ مل سکے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف انتظامی طور پر شاید یہی ممکن تھا کہ ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کرنی پڑتی ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ پالیسی پر عمل کرتے وقت وہ عملی رکاوٹوں اور بالکل تازہ ترین معلومات کے درمیان ایک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ وسائل یعنی اساتذہ کو کس طرح نئی ترجیحات جیسے یہ لسانی میڈیم اسکول اور پری پرائمری تعلیم ان کی طرف وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور کیا اس عمل میں کوئی اور غیر یقینی صورتحال بھی ہے؟ مطلب کوئی اور چیز جو ابھی واضح نہ ہو؟ جی، ایک اور بات ہے۔ اسی اخباری تراشے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تبادلے کے لیے کل کتنے اساتذہ دستیاب ہوں گے، اس کی حتمی تعداد ابھی تک وہ واضح نہیں ہے۔ اوہ، یہ کب تک معلوم ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد معلوم ہونے میں شاید مزید 1-2 دن لگ جائیں۔ تو یہ تو کافی اہم ہے۔ ظاہر ہے دستیاب اساتذہ کی کل تعداد کا تو پورے عمل پر براہ راست اثر پڑے گا نا؟ بالکل، کتنی جگہیں پر ہوں گی، کتنے لوگوں کو تبادلہ ملے گا، یہ سب اسی پر منحصر ہے۔ تو یہ کہ تبادلوں کا نیا شیڈول اگست کے دوسرے ہفتے میں آنے کی امید ہے۔ جی، امید تو یہی ہے۔ دوسرا، حکومت کی بڑی ترجیح نئے لسانی میڈیم اسکول اور پری پرائمری کلاسز ہیں، وہاں اساتذہ بھیجنا ہے۔ بالکل، یہ واضح ترجیح ہے۔ اور تیسرا، یہ سب کچھ پچھلے سال دسمبر تک کے سروس مارکس کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ جی ہاں۔
تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اساتذہ جو ان ترجیحی شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کا تبادلہ ویسے بھی ہونے والا تھا، انہیں جلد ہی کسی خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جی بالکل، انہیں الرٹ رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ صورتحال ہمیں ایک وسیع تر سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو نئے اسکولوں اور خاص طور پر پری پرائمری تعلیم پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ تبادلہ سائیکل آنے والے تعلیمی سال میں بنگلورو کے اسکولوں میں تدریسی منظر نامے کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ جو نئے ادارے بن رہے ہیں اور جو پہلے سے موجود اسکول ہیں، ان کے درمیان اساتذہ کے تجربے، ان کی مہارت اور مجموعی معیار کا توازن کیسے بنتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تجربہ کار اساتذہ نئے اسکولوں میں چلے جائیں اور پرانے اسکولوں میں وہ کمی ہو جائے، یا شاید اس سے بہتر تقسیم ہو؟ بالکل۔ کیا اس سے کچھ اسکولوں میں تجربہ کار اساتذہ کی کمی ہوگی، یا یہ ایک بہتر متوازن تقسیم کا باعث بنے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔